السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ سبھی لوگوں نے والدین کے حقوق سے متعلق کئی ایپیسوڈ آپ لوگوں نے سماعت کی ہیں۔ آج کا یہ ہمارا آخری ایپیسوڈ جو ہوگا وہ والدین کا اولاد کے سلسلے میں ناانصافی سے متعلق ہے۔ آج کل ہمارے گھروں سے اولاد کے درمیان عدل ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم کی روایت، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص نگراں ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے سوال ہوگا اس کی رعیت سے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ماں باپ کو گھر اور اولاد کا ذمہ دار قرار دیا، جس کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا، آج اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے والدین کل رب کے مہمان ہوں گے، اور من مانی کرنے والے والدین قیامت کے دن عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت، والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتی والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها۔ انسان اپنے گھر کا نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کی رعیت سے متعلق اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اولاد کے تئیں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تاکہ رب العالمین کی نوازش اور رحمتیں پائیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق بخشے۔ آج کے والدین گھر کے تمام معاملات کے اندر بہت کم اولادوں کے درمیان انصاف کرواتے ہیں۔ کہیں کسی کے ساتھ تعلیم میں زیادتی، تو کہیں کسی کے ساتھ تربیت میں زیادتی، تو کہیں کسی کے ساتھ محبت میں زیادتی، تو کہیں کسی کے ساتھ کام کاج میں زیادتی، کسی کے ساتھ زمین و جائیداد کی اور پراپرٹی میں بٹوارے میں زیادتی۔ گویا گھر کے جتنے مسائل ہیں ان میں مختلف اولاد کے ساتھ مختلف قسم کا رویہ برتا جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات کسی ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ، زیادہ میلان، اور کسی دوسرے کے ساتھ انتہائی زیادتی ہوتی ہے۔ ان معاملات کا اولاد کی زندگی پر بڑا برا اثر پڑتا ہے، خاص طور پر جو بیٹا یا بیٹی اپنے ساتھ گھر میں ظلم دیکھے وہ گھٹ گھٹ کر جی رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ظلم و زیادتی صرف عام لوگوں کے گھر ہی ہے، نہیں، بڑے بڑے لوگوں کے گھر بھی ہے، پڑھے لکھے جبہ و دستار کے گھر بھی ہے۔ آج اولاد میں والدین کی نافرمانی کا ایک بڑا سبب والدین کا اولاد کے تئیں ناانصافی ہے۔ آج بہت سارے والدین یہ کہتے ہیں، میرا بیٹا میری نہیں سنتا، میرا بیٹا نافرمان ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے نافرمان ہے کہ والدین نے اولاد کے سلسلے میں ناانصافی کی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا اور ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اور ہمیں اپنی ساری اولاد کے ساتھ گھر کے تمام معاملات کے اندر منصفانہ رویہ اپنانا ہوگا، تاکہ اولاد اور سماج دونوں پر اچھے اثرات مرتب ہوں۔ اس لیے کہ انہی بچوں سے سماج بنتا اور پھلتا ہے۔ گویا اولاد کے ساتھ انصاف کرنے میں
گھر کی اصلاح کے ساتھ ساتھ سماج کی بھی اصلاح ہے۔ اے میرے مسلمان ماں اور بہنوں، اسلام عدل و انصاف کا دین ہے۔ وہ ہر حال میں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ ظلم کسی بھی حال میں قابل برداشت نہیں۔ آسمان و زمین کا نظام عدل کی وجہ سے ہی قائم ہے۔ اسلام اسی لیے والدین کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں کے درمیان ہر حال میں عدل و انصاف قائم کریں۔ جب تحفہ دیں تو سبھی کو عطا کرے، سارے بچوں کو تحفہ دیں۔ جب پیار کریں، محبت سے پیش آئیں تو سارے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے، تو سبھی کو کریں اور ان کی تعلیم و تربیت، توجہ و نگرانی میں عدل و انصاف سے کام لیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عدل کے سلسلے میں، اعدلوا بین اولادکم اعدلوا بین ابرائکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو، اپنے بیٹوں کے حقوق کی ادائیگی میں برابری کا خیال رکھا کرو۔ آج سماج میں ایسے والدین بکثرت موجود ہیں جو اپنی اولاد کے بے رخی سے پریشان ہیں، ان کی بدسلوکی سے نالاں ہیں۔ اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے میرے بھائیوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو وہ پیار نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا۔ اس لیے اولاد والدین کے ساتھ حسن سلوک سے راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے تو تمہیں بھی ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے والدین کو توفیق عطا فرما کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کریں اور عدل قائم کریں اپنے بچوں کے درمیان۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔